الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا دعاء أبي إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اشر حرم اور اشر حج چل رہے ہیں۔ 4 مہینے 12 مہینوں میں بڑے محترم مہینے ہیں۔ ان میں شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج اور اس کے بعد رجب کا مہینہ ہے۔ حج کے خاص مہینے، حج کے مہینے، رمضان کے فوراً بعد حج کے مہینے سے ہو۔ اس میں انسان اگر حج کا احرام باندھ کر جاتا ہے تو وہ معتبر ہے، ورنہ اگر رمضان میں احرام باندھے تو معتبر نہیں ہے۔ ان مہینوں میں جب بھی باندھ کر چلا جائے۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے دی، ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ بنا دیا، ابو الانبیاء۔ آدم السلام تو ابو الانسان تھے، انسانوں کے باپ تھے۔ ابراہیم السلام کو ابو الانبیاء بنایا، ابو الانبیاء۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت ابراہیم السلام کی اولاد میں، کیونکہ امتحان بڑے سخت تھے۔ پہلے دن سے گھر سے امتحان شروع ہوتا ہے، گھر سے شروع ہوتا ہے اور گھر پر ختم ہوتا ہے، اور پھر اپنا گھر بنواتے ہیں۔ گھر سے اپنے والد سے اختلاف، گھر سے شروع ہوتا ہے، گھر سے والد نکالتا ہے سب سے پھر قوم قبیلے والے نکالتے ہیں، نمرود کے دربار میں مناظرہ ہوتا ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر گھر والوں کو مکہ کی وادی میں پہنچا کر آتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ بادل غیر ذی زرع، چھوٹا سا بچہ ہے، اور اہلیہ کو، حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر آ جاتا ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ اللہ اکبر، توکل کا کون سا ایسا مقام حاصل کرنا، اللہ کو تصور کرنا مشکل ہے۔ آج سب اسباب کے باوجود بھی دل ڈرتا رہتا ہے انسان کا، یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بھائی خرچہ پانی تو سارا دیا ہے، یوں نہ ہو جائے، وہاں نہ ہو جائے، وہاں کچھ نظر بھی نہیں آئے، بھی کچھ نہیں۔ اور وہ
خاندان بھی عجیب تھا کہ حاجرہ پیچھے پیچھے آئی اور یہ پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کہ اذا لا یضیعنا، اگر اللہ کے حکم سے آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے۔ یاد رکھو، اللہ کے لیے کسی نے قربانی دی ہو اور اللہ اس کو ضائع کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پہلے کچھ پیش تو کرو۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اگر آدمی کسی کے لیے قربانی دے اور وہ آدمی ذرا بھی اس کے اندر اخلاق اور حیا ہو تو وہ بدلہ دیے بغیر نہیں رہتا، اور اللہ کی ذات تو سب زیادہ غیرت مند فرمایا، رسول اللہ فرمایا کہ مخلوقات میں سب زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ کی ذات، اذا لا یضیع، ضائع نہیں کرے۔ پھر بچے، اپنے بچے کو ذبح کرنے کا مسئلہ آ گیا، آپ دیکھا ذبح کر رہے ہیں، بچہ بھی تیار ہے۔ دیکھو پہلے ماں کی آزمائش، حضرت حاجرہ کی، پھر بیٹے کی آزمائش۔ ماں نے کیا کہا کہ اذا لا یضیع، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اب بیٹی کی آزمائش ہو رہی ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دے اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ یہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے، 10-12 سال کا بچہ، سبحان اللہ۔ جب ان امتحانات سے پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے گھر کی تعمیر کی، اب میں آپ سے 2 عظیم الشان کام لوں گا۔ یہ ہے جب آدمی اللہ کے لیے مجاہدات کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ اخروی اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں، تو اس کو، اس کی اولاد کو بھی علم و فضل جاری فرما دیتے ان کی اولادوں کو۔ آج ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جن کی نسلوں میں کوئی دین پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے دین کے لیے مجاہدات کیے یا کسی دینی شخصیت کے ساتھ لگ کر دین کی خدمت میں انہوں نے کام انجام دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں علم اور فضل کو جاری فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب نظام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں بلکہ اس کے اوپر ذکر آتا ہے عبد الرحمن الرواسی کا۔ عبد الرحمن الرواسی مانا سری پائے بیچنے والا، عبد الرحمن الرواسی سری پائے، اس کا والد سری پائے بیچتا تھا، اور اس کے والد کی عادت تھی کہ کوئی بھی طالب علم اگر وہاں آتا، کیونکہ وہاں ایک بڑے محدث سے جو حدیث پڑھاتے، تو اگر کوئی وہاں گزرتا یا ان کے پاس آتا تو اس کا اکرام کرتے اور مفت میں اس کو سری پائے کھلاتے۔ اب بتائیے، دیکھنے میں تو معمولی عمل ہے، لیکن اس کے دل میں جو جذبہ تھا اللہ کا ایک قبول تھا۔ تو ایک گاؤں سے، ایک دیہات سے، بہت دور کسی ملک سے ایک طالب علم آیا، پوچھتا پوچھتا اس کے پاس پہنچا صبح فجر کے وقت، تو بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی اور اس کو پتہ بھی پوچھنا تھا کہ فلاں محدث کہاں ہے، ان کا فلاں جگہ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے ناشتہ کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے اس کے پاس تھے، انہوں نے کہا آپ مسجد میں تشریف رکھیں، اور یہی عبد الرحمن اس کے یہاں برتن بیٹا تھا جو جمورے ہوتے ہیں جیسے چھوٹے خادم۔ انہوں نے کہا بیٹھے، میں بچے کو وہیں بھیج دیتا ہوں آپ کے لیے، آپ یہاں نہ بیٹھے، یہاں عوام الناس کا مجمع ہے، وہیں چلے گئے۔ وہ بچے نے جا کر دسترخوان لگایا اور سیدھی پائے لا کر دے دی، انہوں نے کھائے، اللہ کا شکر کیا۔ پیسے دینے کے لیے آپ نے کہا پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ایک کام کرو، یہ بچے کو تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بھیج دو، مجھے ذرا پہنچا دے وہ جگہ، وہ محلہ میں نہیں جانتا۔ اب وہ لے گیا، تو وہ لے جانے کے بعد اب یہ 12-13 سال کا بچہ، وہ محدث سے ملے، خیر وہ بہت اکرام کرتے تھے، ایسے طلبہ خطوط کلاس خیر ہوئے۔ تو نے کہا کہ حضرت اس کے والد نے میرا بڑا اکرام کیا، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو علم دے دے۔ انہوں نے وہی دعا کر دی اس بچے کے لیے۔ بات آئی گئی ہوئی، کئی سال گزر گئے۔ جب 17 سال کی عمر اس بچے کی ہوتی ہے تو اپنے باپ سے بات کرتا ہے رات کو گھر میں، اماں کی موجودگی میں کہتا ہے کہ ابا میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔
اچانک 4-5 سال کے بعد اور پپا ابا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہماری تو نسلوں میں کوئی کسی نے یہ کام نہیں کیا اور علم نہیں پڑھا، تیرا باپ بھی نازلہ قرآن بڑی مشکل سے پڑھتا ہے تو اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ حدیث پڑھنا ہے؟ دیکھ لے بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں مجھے پڑھنی ہے، مجھے پڑھنی ہے، آپ مجھے پڑھائیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا پڑھو، اب پیسے دے دیا، پڑھنے جو نکلا۔ امام بخاری کا استاد بنا ہے عبد الرحمن الرواسی، وہ اپنے نام کے ساتھ رواسی راس سے روس سے ہے، نام کے لگاتے تھے کہ میں سری پائے والے کا بیٹا ہوں، لیکن میرے والد نے جو اہل علم کا اکرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولادوں میں علم جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے بعد 2 عجیب کام لیے۔ پہلا کام اپنے گھر کی تعمیر کرائی، ایسی نشانی جو قیامت تک رہنے والی۔ اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم مزدور ہیں، ابراہیم السلام مستری ہیں، گھر تعمیر ہو رہا ہے اور بڑی شان کے ساتھ تعمیر ہو رہا ہے۔ آج بھی مقام ابراہیم وہ پتھر موجود ہے جس کے اوپر ابراہیم السلام چڑھ کر ارادہ فرماتے تھے، جتنا ارادہ کرتے اتنا وہ خود اونچا کر لیتا۔ آج بھی ابراہیم السلام کے پاؤں کے نشان اس میں، کیونکہ نبی کے اندر نور بہت ہوتا ہے اور نور میں حدت ہوتی ہے، وہ پگھلا کے رکھ دیتی ہے ہر چیز۔ پتھر پر نشان پڑا، پگھل گیا۔ یہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نشان مالدیپ کے کسی پہاڑ کے اوپر آج بھی موجود ہے، تو جب وہ آسمان سے اترے اور پتھر پر تو ان کے پاؤں کے نشانات جم گئے۔ کہتا ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے، ہمیں وہاں کے کچھ دوستوں نے بتایا جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے کہ وہاں جانا آسان نہیں ہوتا، ہر وقت بڑی تیز بارش ان نشانات پر ہوتی رہتی، لیکن بہت کچھ لوگ ہو کر بھی آئے۔ ایک تو اللہ نے یہ کام لیا، دوسرا یہ دعا کروائی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ گھر بنا دیا ہے، اب اس وادی مکہ میں اپنا عظیم الشان رسول بھی بھیج دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ فرماتے تھے انا دعا ابراہیم، میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوں۔ اللہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے امام بنا دوں گا۔ امام یہ قربانی کا دیکھیے نتیجہ ہے۔ انسان ویسے سمجھتا ہے کہ اللہ کو حکم آ گیا میں قربانی دوں گا، مجھے یہ نقصان وہ نقصان یہ نقصان، ایسا نہیں ہے، کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، لیکن فائدہ کیسے ہوتا ہے یہ عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے، کیلکولیشن کے اعتبار سے وہ 90 میں ہونا چاہیے، اس کو مالدار رہنا چاہیے، اس کی نسلوں کو مالدار رہنا چاہیے، لیکن میرا آپ کا تجربہ ہے کہ نسلیں ڈوب جاتی ہیں۔ اپنے شہر میں دیکھ لو آپ، جب فیکٹریاں تھی کالونیاں بن گئی، کالونی بن کر بیچ کر اپنے قرضوں کو اتارا گیا، حالانکہ بظاہر تو نفع تھا۔ اور ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، بظاہر مال کم ہو رہا ہے، اس کے مال بڑھتا جا رہا ہے، یا عجیب اس کا مال بڑھ رہا ہے۔ یہ کیسے بڑھ رہا ہے، وہ کیسے گھٹ رہا ہے، یہ غیبی نظام ہے، اس کو میں اور آپ اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ اس طرح اسلام کیلکولیشن کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کیلکولیٹ کریں، آپ حساب کتاب کریں کہ یہ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ یہاں تو ایسا ہے کہ بس چپکے سے تمہارے سے مال میں ایسا کچھ برکت ڈال دیتے کہ ختم ہونے کا نام نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو چھوٹے سے تھیلے میں جو رکھے ہوئے تھے، میں جب چاہتی میں جو نکال لیتی، جب چاہتی نکال لیتی، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن میں سارا تھیلا جھاڑ دیا تو تب وہ ختم ہو گیا۔ انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنا دیا۔ تمام بڑے بڑے پیغمبر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ سید الانبیاء، سید الانبیاء علیہ السلام خاتم النبیین حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں آئے، فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور حج کا جو عمل ہے، پھر اللہ نے حج کرایا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خانہ کعبہ بنوایا اور پھر حج،
یعنی باقاعدہ طور پر جو حج تو ہر پیغمبر نے کیا ہے، لیکن حج کا یہ تفصیلی طریقہ جو آج تک رائج ہے، یہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حج کرایا تھا. پہلا حج کرایا کہ یہاں آپ نے بنا میں ٹھہرنا ہے، یہاں وقوف عرفات کرنا ہے، یا مزدلفہ کرنا ہے، یا رمی جمار کرنا ہے. کیونکہ وہ تینوں جگہ ہیں جہاں پر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلانے کی کوشش کی تھی شیطان نے. شیطان ہر ایک پر حملہ پر ہوتا ہے، کوئی نہ سمجھے کہ مجھے شیطان کچھ نہیں کہے گا. اور عجیب بات ہے جو اس کو مانتے ہیں اور دوستی لگاتے ہیں ان کو بھی تباہ کرتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے جو قرآن نے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کہ ہم مسلط کر دیتے ہیں کافروں پر شیاطین کو، وہ ان کو ہلاتے رہتے ہیں، یا آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے. کافر کہیں دور ہوگا لیکن شیطان اس کو کہے گا بھئی چل مسلمانوں کے علاقے میں چل، وہاں شرارت کر. جب شرارت کرنے آئے گا تو پھر مار کھائے گا، سر ٹوٹے گا، ٹانگ ٹوٹے گی، پیٹ پھٹے گا، پھر روتا ہوا واپس بھاگے گا. اب اتنی دور سے آئے گا. یہ شیطان جو شیطان کو مانتے ہر وقت شیطان کی جیب میں، ان کو بھی شیطان آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا. اور جو مخالف ہیں ایمان والے ان کو کیسے بیٹھنے دے گا بتائیے؟ ان کے تو پیچھے لگا ہوا ہے. یہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا کیونکہ انسانیت کا دشمن ہے. شیطان انسانیت کا دشمن ہے. پھر اگر ایمان والا ہے تو ڈبل دشمنی ہو جاتی ہے اس کی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو مانتا ہو تو اس کو کچھ نہ کہتا ہو، تعوذ مزہ ہلاتا رہتا ہے، اس سے ایسے کام کراتا ہے تاکہ وہ خسارے میں پڑے، مار کھائے. تو شیطان نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، بہکانے کی کوشش کی. یہ چھوٹے سے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، دیکھو تمہیں وسوسہ ہو گیا، پتہ نہیں خواب ٹھیک نہیں تھا یار. اس کا علاج کیا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کر اٹھا کر مارے، 7 پتھر مارے اس کو. ہر پتھر پر زمین میں چلا جاتا تھا، پھر معافی مانگتا، پھر نکلتا. 3 جگہ پر یہ ہوا. اس لیے ان تینوں جگہ پر جمرات ہیں جہاں پر حاجی جا کر کنکر مارتے، وہ تینوں جگہ. اس لیے 2 میں فاصلہ قریب اور 1 میں فاصلہ دور ہے. یہ تینوں جگہ کیونکہ آپ مکہ سے آ رہے تھے، وہاں سے اس نے شروع کیا. آپ منا کی طرف جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو. تینوں جگہ پر. آج حاجی کا حج اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک شیطان کو کنگری نہیں مارتا، تلبیہ بند نہیں ہوتا، لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ بند نہیں ہوتا. اس میں بھی عجیب راز ہے. حالانکہ حاضر ہو چکا ہے، طواف بھی کر چکا ہے، عرفات میں حاضری دے دی ہے، مزدلفہ میں حاضری دے دی، مینا میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ تلبیہ بند نہیں. ابھی کہو آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں، اللہ بھی آ تو گیا ہے، پھر آ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ فرمایا نہیں، تم نے مجھے تو راضی کرنے والے اعمال کر لیے، لیکن میرے دشمن سے جب تک برات کا اظہار نہیں کرو گے تمہیں اپنا نہیں مانوں گا. تمہاری حاضری قبول نہیں ہے. سن لو، ایک بہت اہم بات ہے کہ آدمی نیکی بھی کرے اور ساتھ گناہ بھی کرے، نمازیں بھی پڑھتا اور خدا کو ناراض بھی کرتا ہو، حج عمرے بھی کرتا ہو خدا کو ناراض بھی کرتا ہو، زکات خیرات بھی دیتا ہے خدا کو ناراض کرتا ہے، روزے رکھتا ہے خدا کو ناراض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر اجر تو دیں گے، اپنا نہیں بنائیں گے. اپنا بنانے کی شرط یہ، میرے دشمن سے دشمنی کرو، چاہے تمہارا نفس ہو، چاہے تمہاری برادری ہو، چاہے تمہارا معاشرہ ہو، چاہے شیطان ہو، اس سے دشمنی کا اظہار کرو، پھر میں سمجھوں گا کہ تم میرے بن گئے ہو. ورنہ یہ تو دونوں کام ہے، ادھر بھی کر رہے ہو ادھر بھی کر رہے ہو. مفتی رشید صاحب دجانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ شعر میں نے خود کئی دفعہ سنا کہ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ کعبہ کا حج بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی کیا، حج بھی کرنے جاتے ہیں گنگا کے اوپر، ہندوؤں کی طرف نہانے بھی جاتے ہیں. کعبہ کا حج بھی کیا، گنگا کو اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی. کہا کہ شیطان تو خوش ہوگا، رحمان راضی نہیں ہوگا، کیونکہ وحدہ لا شریک اللہ، وہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اس نے تقویٰ شرط قرار دے دیا، تقویٰ، کہ میری ولایت اور دوستی اگر تمہیں چاہیے اور تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا سینہ
میرے رازوں کا گنجینہ بنے اور تمہارے سینے میں میں اپنے محبت کے راز اتاروں، تو پھر دیکھو اس سینوں کو شیطان سے محفوظ کرو، شیطان کا یہاں آنا جانا بند کرو، کیونکہ شیطان اگر سینے میں آئے گا تو اللہ اپنے خاص راز کیسے دیں گے؟ وہ تو ہمیں جو ایمان اللہ نے فرمایا اس کی چوری کے پیچھے لگا رہتا ہے، دیگر راز تو کیسے رکھے جائیں گے مجھے بتائیے؟ تو حاجی جب تک کہ کنکریاں نہیں مار لیتا تلبیہ بند نہیں تھا، پہلی کنکری کے ساتھ ہی تلبیہ بند ہو جاتا ہے، بس اب تلبیہ کی ضرورت نہیں ہے، تیری حاضری مکمل ہو گئی، کیونکہ تو نے ہمارے دشمن کے ساتھ اظہار برات کر دیا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے دل میں کفر کی نفرت ہونی چاہیے، یہ جو سب کو اچھا سمجھو سب کو اچھا سمجھو یہ ایمانی تقاضے کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر آپ اللہ رسول کے عاشق ہیں تو آپ دشمن سے، اللہ رسول کے دشمن سے کیسے محبت کریں گے؟ کیسے کہیں گے کچھ نہیں ہے؟ بتائیے کیسے کہیں کچھ نہیں؟ یہی تو آج کوشش ہے، آج جو کوشش ہے یہ وہی کوشش ہے جو مکہ والوں نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم آپ کے بتوں کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ آپ مکہ والوں کا کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ اللہ کو، آپ کے اللہ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم بت پوجتے رہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، بس ہمارا آپ کا کوئی اختلاف نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے ایک ہاتھ پر چاند ایک پر سورج رکھ دو، میں پھر بھی تمہارے بتوں کی مخالفت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ کلمہ توحید شروع ہی لا سے ہے، لا الہ الا اللہ ہے، پہلے غیر اللہ کی نفی کرو پھر الا اللہ ہے۔ اللہ تعالی نے شروع ہی لا سے کیا ہے، ہر کرو، ہر غیر کی نفی ہوگی تب جا کر الا اللہ ہے، تب تمہارا الا اللہ مضبوط ہے۔ اگر لا الہ نہیں تو پھر آگے الا اللہ بھی ایسے ہی ہے، جیسا لا الہ ڈھیلا ہے تو الا اللہ بھی ڈھیلا ہے۔ ہاں یہ بات پھیلائی جاتی ہے بھائی، بس کوئی بھی دل میں تمہارے کوئی نفرت نہ ہو بھی سب کو اچھا سمجھو، یہ کیسے سب کو اچھا سمجھے؟ اللہ رسول کو دشمنوں کو کیسے اچھا سمجھے؟ حضرات صحابہ اکرام کو نہیں دیکھتے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر غزوہ بدر میں آئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، بڑے اکابر صحابہ میں سے گزرے، اکابر صحابہ میں سے گزرے، اور اہل بیت کے ساتھ جن کا بڑا خاص تعلق تھا، اس لیے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو اہل بیت سے بہت اونچا مقام رکھتے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، حضرت جعفر صادق امام شافعی کے بھی استاد ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، بہت بڑے انسان ہیں۔ ان کی جو والدہ ہیں وہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی پوتی ہے، ان کے بیٹے کی بیٹی ہے۔ یہ اہل بیت کا آپس میں صحابہ کا ایسا تعلق تھا تو انہوں نے اپنی جو اب جعفر صادق کی جو شادی ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں ہوئی، یہ کہا کرتے تھے کہ میں دو طرح سے ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں، ایک ابو بکر صدیق میرے اس میں آتے ہیں، پھر عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، عبد الرحمن بھی صحابی ہیں اور سیدنا صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہیں، اور کہا کہ ان دونوں کی آگے جو اولاد ہے ان کی وطن سے میں پیدا ہوا ہوں، یہ فرمایا کر فخر سے فرمایا کرتے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اپنے زمانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا انسان بنایا، تو جعفر صادق تو خیر بات ہو رہی تھی کہیں ادھر سے ادھر چلی کر آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک کفر کی نفرت پر بات ہو رہی تھی، انسان کے قلب میں اگر کفر کی نفرت نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ حضرت شاہ یہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے کہ جس میں 3 باتیں ہوں گی اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی، اس میں 3 باتیں ہوں گی ان کو ایمان کی مٹھاس ملے گی، ان میں ایک جو اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، اور دوسرا جو کسی مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسرا کفر میں جانا اس کو اس طرح گھرا ہو جس طرح آگ میں ڈالا جانا گھرا ہے۔
یعنی اتنی کفر کی نفرت ہے کہ آگ میں جل جانا تو اس کو قبول ہے لیکن کفر قبول نہیں ہے. اور وہ 3 باتیں جس میں جمع ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں. تو میرے دوستو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حاجی کے لیے جب تک کہ دشمن سے برات اللہ کے دشمن سے برات نہیں کرتا اس وقت اس کی حاضری قبول نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے جو ان کو نعمت عطا فرمائی سب سے پہلے گھر بنانے کی نعمت, میرے گھر کو بناؤ, اور انبیاء السلام کا والد بنا دیا ان کو, اور ان سے دعا کرائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے مبعوث رسولہ, اور حج کا عمل ان کے ذریعے جاری کر دیا. اور یہ قربانی کا عمل دیکھو پوری امت مسلمہ یا تو حج پر گئی ہے یا گھر پر ہے. اگر حج پر گئی ہے تب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ عمل کر رہی ہے. آپ نے خود فرمایا صحابہ اکرام سے کہ تم جہاں پر ٹھہرے ہوئے بنا میں عرفات میں مزدلفہ میں علی اس ابراہیم, یہ وہی جگہ ہے جو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نشانات لگائے تھے, تم اسی جگہ پر ہو. اور اگر وہاں نہیں گیا تو یہاں قربانی کا عمل ہے. آپ خود حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر السلام سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم, تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے, تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. یہ کتنے بڑا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اعزاز دیا ہے یہ ان مجاہدات کی وجہ سے, ان امتحانات کی وجہ سے. اس لیے انسان کو اگر دین کے مسئلے میں امتحان آئے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے بہت بڑے خیر کا دروازہ کھلنے والا ہے. دل چھوٹا مت کریں. تھوڑا سا انسان نیک بنتا اس پر مجاہدات شروع ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے یار جب سے میں نیک ہوا ہوں یہ ہو گیا. بھائی یہی تو مجاہدات ہیں. اب مجاہدات تو آئیں گے, اپنوں کی طرف سے بھی آئیں گے, غیروں کی طرف سے بھی آئیں گے, گھر سے بھی آئیں گے آپ کو, لیکن آپ نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے. جب آپ اللہ رسول کو راضی کریں گے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے خیر کا دروازہ کھل جائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.